السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھیے ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیارے ویورز، آج ہماری سورۃ البقرہ کی 151 آیت ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں اور سیکھ کر آگے جانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت جنی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی جانے والی دعا کا ثمرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، یاد رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے، جیسا کہ فرمانا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں کہ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اسی تطہیر اور تزکیہ کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِم بِہَا۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کرو۔ وَيُعَلِّمُکُم مَّا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کے علوم کے جامعہ ہیں۔ قصیدہ بردہ میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: جنی آپ حسن و جمال
اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں، اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کی ابتدا پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ جہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں رشاد فرما دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں وہ علم و حکمت ہے کہ دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہیں کر سکی۔ فاذکرنی واذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ فاذکرنی، تو تم میری یاد کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کی اقسام۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے: زبانی، قلبی، اعضائے بدن کے ساتھ۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد، ثنا، توبہ، استغفار، خطبہ، دعا، نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں، اور قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت، کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل میں غور کرنا داخل ہے۔ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ذکر میں سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ اعضاء کو طاعت الہی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر کے فضائل۔ باکثرت احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 10 حدیث کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ نمبر 2، ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی عذاب الہی سے نجات پانے والا ہے۔ اور نمبر 4، ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجوں میں ہوں گے۔ اور نمبر 5، ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ اور نمبر 6، ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کی رحمت ڈانپ لیتی ہے۔ نمبر 7، شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ اور نمبر 8، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ نمبر 9، اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے ہی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بار یعنی 1 انگلی کے بار میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے اللہ کی شان ہے، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف اور زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کی معنی ناشکری، اور جب سلام جا ایمان کے مقابل ہو تو اس کے معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ جہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے۔ شکر کی تعریف۔
شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہے۔ شکر کے فضائل اور ناشکری کی مذمت۔ قرآن و حدیث میں شکر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ناشکری کی مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنَّ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے، انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے، پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہتے ہیں، چاہنے ہی کی صورتیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ ناصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن جہاں صبر کرنے والوں کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا
تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور صبر کی تعریف۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ صبر کی اقسام۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کے فضائل۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ درجہ ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ نمبر 3، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ صبر کرنے والوں کو اجزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پائیں گے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر ہر بلائی کی کنجی ہے۔ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا را انصاف اگر آئم کریمہ ایاک نعبد و نستعین میں مطلق مدد کا ذات الہی عز و جل میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہم السلام ہی سے مدد شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں یا سب اشخاص؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ استناد کرو، صبر نماز ہے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے مدد کا حکم ہوا؟ کیا نماز خدا ہے جس سے مدد کا ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا۔ نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کو زندگی عطا شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے اور ان کی روا پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے اعمال جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب رہتا ہے، ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی منزل اور مقام کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل بہت اچھی منزل ہے۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ اس سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی یا دیکھ لی ہوگی۔ شہید کی تعریف اور اس کے احکام۔ شہید اور مسلمان مکلف طاہر جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو، اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، جہاں مار کا جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو، اس نے کچھ آسائش نہ پائی، اس بار دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے گا اور نہ کفن، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے گا اور اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم، سفر حج، غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید ہیں۔ حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 4 ملاحظہ فرما لیں۔ ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، جہاں ہم اس کو نہیں جانتے، جہاں نہیں سمجھتے، اسی لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ۔ تو پیارے ویورز، ہماری آج کی آیتیں اتنی ہی، انشاءاللہ ہم کل 155 آیت سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔